أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم ایک فرزند رسول، ایک جانشین رسول آج بھی موجود ہے. دنیا حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، روئے زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. یہ کائنات واسطہ فیض الہی سے خالی نہیں رہ سکتی، باقی نہیں رہ سکتی اگر کوئی حجت خدا موجود نہ ہو. وہ حجت خدا موجود ہے مگر بحکم خدا، باذن خدا، باہتمام خدا. ہماری نگاہوں سے غائب ہے، لیکن ہے. اس کے وجود مبارک سے ایک لحظہ غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اگر نادانستہ طور پر ہم غافل ہو جائیں تو وہ ہم سے غافل نہیں ہوگا. ان کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ تم ہم سے غافل ہو سکتے ہو، ہم تم سے غافل نہیں ہیں. وہ موجود ہیں اور اسی طریقے سے ان کے جد ان کے وجود کے ہم قائم ہیں. ظاہر ہے موت طبیعی ایک فیصلہ ہے قدرت کا. وہ فیصلہ حضور نے قبول فرمایا، اس دنیا سے غیبت اختیار فرمائی. جسم نازنین پیغمبر، جسم مبارک پیغمبر وہ مسجد نبوی میں بیت الشرف میں مدفون ہے، محفوظ ہے، لیکن وجود مبارک روح مقدس وہ موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، حضور رکھتی ہے، نظارت رکھتی ہے. لیکن ہم چونکہ قاصر ہیں، جس طرح دیکھنے سے قاصر ہیں اسی طرح ہمارے ہاتھ ان کے ہاتھوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں. اس لیے کوئی ایک ایسی علامت ہونی چاہیے جس علامت تک ہمارا ہاتھ پہنچ جائے تو یقین ہو جائے کہ بیعت ہو. علامتوں کی ضرورت کا انکار بھی آپ نہیں کر سکتے. علامات بھی ضروری ہیں. علامات، آیات، نشانیاں، علامتیں، آیتیں، نشانیاں ضروری ہیں. اور خانہ کعبہ خود ایک نشانی ہے. کیا آپ خانہ کعبہ کو مسجود سمجھتے ہیں؟ سجدہ آپ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں. خانہ کعبہ مسجود نہیں ہے، مسجود اللہ سبحانہ و تعالی، مسجود رب واحد و احد و فرد و صمد ہے، وہ ہے مسجود. سجدہ صرف خدا کا، کسی کا سجدہ نہیں ہے. مگر خانہ کعبہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. توجہ قلب خدا کی طرف ہو، چہرہ کعبے کی طرف. دل کی سوئی خدا کی طرف ہو، چہرہ کعبے کی طرف ہو. یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے. تو کعبہ علامت ہے. کعبے کی طرف رخ کرنا بھی ایک علامت ہے. کعبہ خود علامت، کعبے کی طرف ہمارا رخ کرنا وہ بھی علامت، حجر اسود کو بوسہ دینا وہ بھی علامت، رکن یمانی کو مس کرنا وہ بھی علامت. اب ان علامتوں تک وہ پہنچے گا جو مکے پہنچے گا.
سے یہ علامتیں میسر آئیں گی. اس لیے جب سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں کوئی ایک ایسی علامت چاہیے جسے تھام کر بیعت حق کر سکیں، بیعت رسول کر سکیں، اطمینان حاصل ہو جائے. پروردگار گواہ رہنا ہم تیری بیعت کر رہے ہیں، تیرے رسول کے دین پر ہیں، تیرے رسول کے دین پر ہیں. قرآن ہماری کتاب ہے، کوئی اور کتاب ہماری کتاب نہیں ہے. یہی قرآن جو ہر تحریف سے محفوظ ہے، جس میں کسی زیر اور زبر کا فرق نہیں آیا، یہ قرآن ہماری کتاب ہے. اس کی گواہی ہم دینے کے لیے کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ اس لیے ہم علم سجتے ہیں پہلی محرم کو. ان علموں کو تھام کر ان کے سائے میں بیعت حق کی رسم ادا کرو. یہ معمولی علامت نہیں ہے، یہ دو علامتیں، یہ ممبر، یہ علام، غیر معمولی اہمیت کی چیزیں ہیں، غیر معمولی اہمیت کی چیزیں ہیں. یہ علم میں کہہ چکا ہوں، پھر وہ جملے یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ علم علم توحید ہے. یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم رسالت ہے، یہ علم علم نبوت ہے، یہ علم علم ختم نبوت ہے. یہ علم وہی علم ہے، اس علم کی تشبیہ ہے جو علم خیبر نے بے مصطفیٰ نے علی کو دیا. آج کے ملک کے شاعر ہیں، اردو زبان کے شاعر ہیں، جناب افتخار عارف، انہوں نے فرمایا ہے علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. انہوں نے اپنے انداز میں، شاعرانہ انداز میں کہا، میں نے ان سے گزارش کی کہ ضرورت کیا ہے کہ آپ یوں کہیں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وزن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، صاف کہیے علم نبی نے علی کو دیا. یہ علم تبھی ہمارا ہوگا جب ہم امت مصطفیٰ میں ہوں گے، اور اگر ہم امت مصطفیٰ میں نہیں ہوں گے تو ہمارا اس علم سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا. اور اگر ہمارا اس علم سے کوئی رشتہ نہ ہوگا، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں نہ ہوں گے. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اسے علم حسین کہتے ہیں، علم حسینی کہتے ہیں، علم عباس کہتے ہیں. اس کا سبب ہے، تاریخی سبب ہے، واقعیت ہے اس میں. دیکھیے میں عرض کروں، آپ سب قبول فرمائیں گے، یہ تاریخ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کا جو پرچم تھا، وہ جو علم تھا، اس علم کے زیر سایہ بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا. مختلف جنگوں میں، مختلف غزوات میں بہت سے لوگ حضور کے ہمرکاب، حضور کے ساتھ، حضور کے لشکر میں، مسلمانوں کی فوج میں اس پرچم کے تحت علم پیغمبر کے زیر سایہ جاتے تھے، آتے تھے. مگر تاریخ بھی بتاتی ہے، حدیث بھی بتاتی ہے، قرآن بھی گواہ ہے کہ اس بڑے مجمع میں سب کے سب مومن کامل نہیں تھے، موحد خالص نہیں تھے، وفادار رسول نہیں تھے. بعض تھے جو منافق بھی تھے، منافقین بھی تھے. رسول کی تمام عمر گزر گئی مگر اس پرچم کے تحت کچھ نہ کچھ منافقین بھی رہے. رسول کے بعد یہ پرچم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ
پرچم کے نیچے مومن خالص بھی رہے، منافق بھی رہے، دونوں رہے ہیں۔ خوارج کا وجود بتاتا ہے جو اس پرچم سے نکل کے الگ ہو گئے تھے۔ ایمان سمجھ میں نہیں آیا تھا ان کو کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، رسول کی ہدایت کیا ہے، سمجھ نہیں سکے تھے۔ چونکہ سمجھ نہیں سکے تھے اس لیے وہ خارج ہو گئے دائرے اسلام سے، وہ بھی اسی پرچم کے نیچے سے نکلے تھے۔ لیکن جب یہ پرچم کربلا میں پہنچا، یہ تاریخ کی سچائی ہے کہ جب یہ پرچم کربلا میں پہنچا، جب حسین نے یہ پرچم سجا ہے اور عباس کے حوالے کیا ہے، تو اس پرچم کے زیر سایہ وہ خالص مجمع اکٹھا ہوا جس پر حسین نے ناز کیا ہے۔ مجھے ایسے اصحاب ملے جو نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ کو ملے۔ ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو اس پرچم کو چھوڑ کے چلا جاتا، اور اس لیے اس پرچم کی کشش اتنی تھی کہ فوج مخالف سے تو کھینچ کے اس پرچم کے تحت آئے آنے والے، اگر اس پرچم کو چھوڑ کے کوئی نہیں گیا، ایسا خالص مجمع، ایسا مخلص مجمع کہ جس نے سب کے سب اپنی آنکھوں سے اپنی شہادتیں دیکھ رہے تھے۔ کسی ایک کو یہ یقین نہیں تھا، کسی ایک کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ امام حسین اقتدار دنیاوی پر فائز ہو جائیں گے۔ مدینے سے چلتے وقت امام نے فرمایا تھا میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں۔ مکے سے چلتے وقت فرمایا تھا میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں۔ راستے میں بار بار خطبہ ارشاد فرمایا میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں۔ کربلا پہنچ کر جو ماحول تھا ظاہر تھا، صاف تھا کہ حسین قربان ہوں گے، اس کے باوجود ایک فرد حسین کو چھوڑ کر دیکھا کمال اخلاص۔ اور چونکہ اس تاریخ کے موڑ پر یہ پرچم عباس کے ہاتھ میں تھا، یہ اعزاز ہے اب عباس کا کہ پرچم توحید پرچم عباس کہلاتا ہے۔ تاریخی حقیقت ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اسے آپ بدعت نہ سمجھیں، اسے آپ شرک نہ سمجھیں، یہ عالم توحید ہے۔ اس کو تھام کر بیعت حق کریں، اور بیعت حق کرنے کے ساتھ ساتھ امت مصطفیٰ میں شامل ہو جائیں، امت محمد میں شامل ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سائے میں جو ذکر ہو رہا ہے اس ذکر پر توجہ فرمائیں۔ اس مرتبہ ہم نے ایک عنوان کا انتخاب کیا ہے، اور وہ عنوان ہے مقام ختم نبوت اور انسان۔ یہ عنوان آج 21ویں صدی میں، 21ویں صدی کے اس موڑ پر، جس موڑ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، بے حد غور طلب، بے حد فکر انگیز ہے۔ پوری دنیا جتنے مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے، ان تمام مسائل اور مشکلات کا حل اس میں مضمر ہے کہ ہم حقیقت نبوت کو درک کریں، ہم آسمانی الہی ہدایت کو نظر انداز نہ کریں۔ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ یہ صرف میں مسلمانوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے کسی ایک خاص مسلک سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جب ہم اس ممبر پر آئیں، دیکھیں یہ ممبر، اس کے زینے دیکھیے، یہ زینے کس لیے ہیں اس ممبر میں؟ زینے اس لیے ہیں، یہ بھی علامت ہے اس ممبر پر اسے جانے کا حق ہے جو عام سطح سے بلند ہو کر گفتگو کرے۔ کہ جو تمام انسانوں تک پہنچے، تمام انسانوں کی بھلائی کی بات ہو اس میں۔
آج جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان مختلف مسائل میں الجھا ہوا ہے، مختلف مشکلات سے گھرا ہوا ہے، مختلف مصائب و آلام میں گرفتار ہے، مختلف ابتلاء و آزمائشوں میں گرفتار ہے، اور اس آزمائش کی گھڑی میں بھی اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر راحت مل سکتی ہے، عافیت مل سکتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو وہ صرف حقیقت نبوت پر یقین پیدا کرنے کے بعد برکات نبوت اور فیضان نبوت سے استفادہ اور استفادہ یہی واحد برکات۔ آپ چاہیں یہ سمجھیں کہ میرا موضوع دلائل نبوت اور برکات نبوت ہے، چاہے یہ سمجھیں کہ مقام ختم نبوت اور انسان، یہ میرا عنوان ہے۔ بہرحال ہم گفتگو نبوت سے متعلق کر رہے ہیں۔ یوں بھی محسوس ہو رہا ہے میرے لیے خود کہ اس موضوع پر گفتگو کروں، چونکہ گزشتہ کئی برسوں سے اسی ممبر پہ گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو میں غالب موضوع توحید کا رہا ہے۔ توحید کے بعد دوسرا مرحلہ نبوت۔ توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی، توحید کی تفسیر اجمالاً، توحید اجمالاً فی الجملہ، توحید ہماری فطرت میں ہے، ہماری شخصیت کو، ہماری ذات کو، ذات انسانی کو ڈھالا گیا ہے فطرت توحید پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن تفصیل توحید کی، اس تفصیل کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ نبوت کا قدم درمیان ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم نبوت کے فیوض و برکات سے بے نیاز ہو جائیں۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے حضرات اس موضوع کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہوں پہلے سے، ممکن ہے کہ بعض حضرات کے لیے ابھی بھی عنوان کی اہمیت و موضوع کی اہمیت محتاج تشریح و تفسیر ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض مکاتب فکر ایسے ہیں جن مکاتب فکر میں سرے سے نبوت کی ضرورت کا انکار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نبوت کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ وہ کسی نہ کسی شکل میں توحید کے قائل ہیں مگر نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہ دو طرح کے افراد ہیں، ایک وہ جن کے دین میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک خالق تو ہے کائنات کا، لیکن کسی نبوت کی ضرورت نہیں۔ علم کلام کی کتابوں میں بیٹھے ہیں وہ مذہب جسے برہمنیت کہا جاتا ہے، برہمنزم، جو جس کے غالب افراد ہندوستان میں ہیں، وہاں یہ مکتب فکر ہے کہ وہ ایک خالق کے قائل ہیں، ایک واحد یگانہ خالق کے قائل ہیں، ایشور کے قائل ہیں۔ یہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں نراکار، یعنی اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، وہ ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، وہی اس پوری کائنات کا، اس پوری سرشٹی کا خالق ہے، اس سرشٹی کی رچنا کرنے والا اس نے بنایا۔ لیکن اس کے بعد جو ان کا ویدانت کا فلسفہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی نبوت کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو ایک مکتب فکر ہے، مگر ان سے کسی بھی صورت میں کمتر وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ کلمہ نبوت بھی زبان پر جاری کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ختم نبوت
نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب حضرت کے بعد ہمیں کسی الہی اور آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. وہ سرے سے شروع سے قائل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ قائل ہے. فرق کیا رہے؟ جو کچھ فرق ہے اس فرق کو ناپا جائے تو 19-20 کا فرق ہوگا. اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا. عملاً ثمرہ جو عملی ثمرہ ہے کسی بحث کا، کسی نزاع کا عملی ثمرہ ہوتا ہے. عملی ثمرہ کیا ہے؟ عملی نتیجہ کیا ہے؟ جو لوگ سرے سے نبوت کے قائل نہیں ہیں اور جو لوگ کلمہ نبوت پڑھنے کے بعد قائل نہیں ہیں، اور اس میں بھی مراتب ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے، یعنی اب معاف فرمائیے گا کہ ممبر کی متانت کے خلاف یہ فقرے ہم سمجھتے ہیں، پھر بھی مجبوراً استعمال کرتے ہیں کہ آج کی زبان یہی ہے. کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ سو کالڈ انٹلیکچوئلز، نام نہاد دانشوران، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بات ہو اور کہا جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ارشاد ہے، حضور کا حکم ہے، حضور کی حدیث ہے، حضور کا قول ہے، حضور کا عمل ہے، تو جواب ملتا ہے کہ ارے جناب وہ 1400 برس پہلے کی بات ہے، 21ویں صدی میں آپ سانسیں لے رہے ہیں. آج کی بات سوچئے، اگر پروردگار عالم کو یہ علم تھا کہ 21ویں صدی کے انسان کو پیغمبر عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و ارشادات کی ضرورت نہ ہوگی تو پھر وہ ان کی ذات مبارک پر ختم نبوت کا اعلان نہ کرتا. ختم نبوت کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ اسی خاتم النبیین کی باتیں ہیں، کسی اور کی باتیں نہیں، کسی اور کی باتیں نہیں. تفصیل سے گفتگو ہوگی، آج تو تمہیدی گفتگو ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایک جلسے میں مجھے شرکت کا موقع ملا، بلکہ مجبوراً شریک ہونا پڑا. اپنے بزرگ کے حکم کی فرما برداری میں انہوں نے کہا شرکت کرو، میں شریک ہو گیا. وہاں ایک بزرگ اور دوسرے دین و مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تشریف لائے. بات تھی انسانوں کے دکھوں کی. آج انسانیت میں کیا کیا مسائل ہیں. کل زمانے جاہلیت میں لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آج بھی بچیوں کا قتل ہو رہا ہے. کچھ بچیوں کا رحم مادر میں قتل ہو جاتا ہے، کچھ بچیوں کا ولادت کے بعد قتل ہو جاتا ہے، کچھ بچیوں کا شادی کے بعد قتل ہو جاتا ہے، زندہ جلا دی جاتی ہیں. وہ زندہ درگور کرتے تھے، آپ زندہ جلا دیتے ہیں. آج کا 21ویں صدی میں مسائل یہ تھے. اور اسی طرح بچوں کی مزدوری کا مسئلہ اور دوسرے مسائل تھے. مسائل عملی تھے، ابتلاءات انسانی، انسان جن مشکلات میں مبتلا ہے. لیکن انہوں نے تقریر کے آغاز میں 10-15 منٹ کا وقت لے لیا اپنے نقطۂ نظر، اپنے دینی اور مذہبی نقطۂ نظر کی وضاحت کے لیے. اور اس میں انہوں نے خطاب کیا کہ مسلمانوں، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، نعوذ باللہ. یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا اپنے دین کی، اپنی برہمنیت کی. گویا تبلیغ کی نیت سے اور
تفسیر و تشریح میں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا خصوصی ملاقات پر، میں نے کہا حضرت توجہ رکھیے گا، یہ ہے تو گفتگو مگر اس گفتگو ہی میں بہت بڑا جواب پوشیدہ ہے، جو جواب صرف خطیبانہ نہیں ہے، اس جواب میں حلی جواب موجود ہے، صرف نقضی نہیں، جواب نقضی ہی نہیں ہے، یہ جواب حلی بھی ہے۔ تفصیل عرض کروں، میں نے کہا کہ آپ کا یہی عقیدہ ہے نا کہ ویدان کے نتیجے میں تنزلات کا ایک نظام ہے، جو کچھ ہے دنیا میں کائنات میں سب مظاہر ذات صمدی ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک، بالکل، توجہ رکھیے گا۔ میں نے کہا ذرہ ذرہ رسول اللہ کا نعرہ آپ نے دیا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا کہ اگر ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے تو پھر مسائل کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ ٹکراؤ کن لوگوں میں ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑے کن لوگوں میں ہو رہے ہیں؟ یہ فتنے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ فساد کیوں ہو رہے ہیں؟ گناہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ لڑکیوں کو ذبح کون لوگ کر رہے ہیں؟ سود کون لوگ کھا رہے ہیں؟ مظلوموں پہ ظلم کون لوگ کر رہے ہیں؟ استحصال کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ سب نعوذ باللہ رسول اللہ ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ سے لڑ رہا ہے، ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ سے نعوذ باللہ سود آری کر رہا ہے، اور جتنے گناہ ہو رہے ہیں ذرہ ذرہ رسول اللہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو جناب والا آپ کی ضرورت کیا باقی رہے گی کہ آپ کھڑے ہو کر تبلیغ کریں، برائی کو مٹاؤ، ظلم نہ کرو۔ آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ کس اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں؟ آپ خصوصی رسول اللہ ہیں، وہ عمومی رسول اللہ ہیں۔ ایک رسول دوسرے رسول سے کہہ رہا ہے یہ نہ کرو، نہیں، ہاں وہ بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے کہ جسے عربی کے ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ متون ادبیہ میں یہ مصرع دونوں طرح سے آیا ہے، تدل علی انہ واحد، تدل علی انہ الواحد، دونوں طرح آیا۔ لیکن مفہوم میں بھی جو فرق آتا ہے وہ آتا ہے، لیکن اصل مفہوم یہ ہے کہ ہر ذرے میں ایک نشانی موجود ہے، جو نشانی یہ بتاتی ہے کہ ایک ہے کوئی خالق یگانہ و یکتا۔ یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہر ذرہ صحرا اپنی زبان بے زبانی سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی شک نہیں۔ ہر وجود کہتا ہے کہ کوئی ہمیں وجود عطا کرنے والا ہے، مگر بس اسی حد تک۔ یہ جو دلالت ہے یہ اجمالی دلالت ہے، اجمالی دلالت۔ اور اسی سے عرض کروں کہ اسی اجمالی دلالت کی بنیاد پر ہمارے شاعر نے کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی۔ کوئی کہہ سکتا ہے شام کا قصیدہ پڑھنے کے لیے شام کافی ہے، رات کافی ہے، دن کافی ہے، سورج کافی ہے، چاند کافی ہے۔ قرآن مجید میں آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن مجید میں قسمیں کھائی گئی ہیں یا نہیں کھائی گئی؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها،
کہیں رات کی قسم ہے، کہیں صبح کی قسم ہے، کہیں سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم ہے، کہیں اونگتی ہوئی شام کی قسم ہے. ہر شے میں، ہر لمحے گزراں میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے فانی ہونے سے یہ دلالت کرتے ہیں کہ کوئی باقی ہے. وہ دلالت اپنی جگہ، اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں، لیکن اس دلالت کے باوجود وہ ایک ذات جو ہے وہ کیسی ہے، اس میں صفات کیا کیا ہے. ایک ہے، بلکہ اور عرض کرتا کہ ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے. یہ کیسے ثابت ہو کہ ذرے کا خالق دوسرا ہے، لمحے کا خالق دوسرا ہے، یا دونوں خالق ایک؟ یہ کیسے ثابت ہو کہ پہاڑوں کا خالق اور درختوں کا خالق ایک ہے؟ یہ کیسے ثابت ہو کہ حیوانوں کا خالق اور انسان کا خالق ایک ہے؟ ہر شے یہ دلالت کرتی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے. بازار میں اتنی چیزیں ہیں، الیکٹرانکس کی کتنی چیزیں ہیں، بچوں کے سمجھانے کے لیے کتنی چیزیں، ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ کسی کمپنی کی بنی ہوئی ہے. یہ نہیں بتاتی کہ ساری چیزیں ایک ہی کمپنی کی بنی ہوئی ہیں. اور یہ بظاہر ممکن بھی نہیں ہے، اس دنیا میں تو یہ ممکن بھی نہیں ہے. اور اسی لیے فطرت توحید پر پیدا ہونے والے انسان کا ذہن پریشان ہو کر کثرت پرستی میں مبتلا ہوا، چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا کہ مختلف چیزوں کی علتیں مختلف ہیں، مختلف چیزوں کے اسباب مختلف ہیں. تو جب علتیں مختلف ہیں، اسباب مختلف ہیں، تو پھر یہ کیسے سمجھ میں آ جائے کہ اتنی بڑی کائنات جس میں مختلف چیزیں ہیں، گونا گون چیزیں ہیں، بو قلمونی ہے جس کائنات میں، وہ ایک ہی خالق نے بنائی. تو صرف اتنی دلالت تو ہر چیز میں ہے کہ ہاں ہمارا خالق ہے، لیکن وہ خالق ایک ہے. وہ خالق رحمان ہے، وہ خالق رحیم ہے، وہی خالق رزاق ہے، وہی خالق فتاح ہے، وہی خالق صبور ہے، وہی خالق شکور ہے، وہی خالق جبار ہے، وہی خالق قہار ہے. یہ جتنے صفات ہیں، یہ جتنے اسماء حسنی ہیں، اسی ایک خالق کے ہیں. یہ کوئی ذرہ نہیں سمجھا سکتا، یہ کوئی بندہ نہیں سمجھا سکتا. یہ کوئی سمجھا سکتا ہے تو مصطفیٰ جیسا بندہ سمجھا. تفصیل میں بدلنے کے لیے، اس نقطے کو کتاب میں بدلنے کے لیے، اس نقطے کو کتاب کی شکل دینے کے لیے وہ نبی چاہیے جو شہر علم. نبوت کی ضرورت، نبوت ضرورت انسانی، نبوت ضرورت بشری ہر عہد میں رہی ہے. 10,000 سال قبل والے انسان کے لیے بھی، آج کے انسان کے لیے بھی، اور آج کے بعد آنے والے انسان کے لیے بھی نبوت ایک ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں، اور آنے والے انسانوں کے لیے نبوت تو ہے ضروری، مگر کس کی نبوت؟ نبوت ضروری ہے مگر کس کی نبوت؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر صدی میں نیا نبی پیدا کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے. جس نبی کے اوپر مہر لگ گئی ختم نبوت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم،
وہی نبی، وہی پیغمبر، وہی رسول قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ کہ ضرورت ہے، ابھی ضرورت پر بھی گفتگو ہوگی، مگر آج تمہید میں سارا وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے میں عرض کروں کہ ابھی میں نے حضرت جوش ملی آبادی کا شعر پڑھا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو سب کافی تھے۔ اگر یہ شعر آپ کے ذہن نے قبول کر لیا ہے تو اب جو شعر سنا رہا ہوں اسے آپ کا دل اور دماغ کبھی رد نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام، نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی۔ مسجدوں کی اپنی ضرورت ہے، لیکن حسین نے جو کارنامہ انجام دیا، حسین ثبوت حق بھی ہیں۔ اور اب صرف ایک مصرع عرض کر رہا ہوں، وہ مصرع یہ ہے کہ دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک حسین۔ ذات مبارک حسین حضرت سید الشہداء ابو الشہداء، ان کی ذات مبارک دلیل حق بھی ہے، دلیل رسول برحق بھی ہے، دلیل رسول برحق بھی ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ وقت کی محدودیت کے ساتھ گفتگو ختم ہو، اس لیے میں نے اس گریز سے کام لیا۔ انسان اب ختم نبوت کی حقیقت کو حسین کو نظر انداز کر کے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرت سید الشہداء کا ظہور تاریخ کے جس موڑ پر ہوا ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تاریخ کے کس موڑ پر حسین کا ظہور ہوا ہے، وہ تاریخ کا موڑ بہت ہی نازک موڑ۔ آج تو یہ ہے، ملتے ہیں لوگ جن کو میں نے کہا کہ سو کالڈ انٹلیکچوئلس، وہ کہتے ہیں کہ صاحب کو 1400 برس پہلے کی ضرورت تھی، آج ہمیں خود ہم اپنی عقل کی روشنی میں طے کرنا چاہیے اپنے مسائل۔ ہاں ٹھیک ہے، عقل کا قدم درمیان میں ہو، کتنا ہے وہ گفتگو آئے گی، ابھی تو آج گفتگو شروع ہوئی ہے، لیکن اگر پورے معاشرے مسلمین کا سربراہ سرے سے وحی کا انکار کرنے لگے، نہیں وحی نازل ہی نہیں ہوئی تھی، پھر سوچیے کیا صورت ہوتی۔ ابھی تو کوئی ایک جوان گمراہ ہو گیا، کوئی ایک شخص جو ہے تشکیک کا شکار ہو گیا، اور اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ یہ کہنے لگے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے، اقتدار قائم کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچا تھا، ایک کھیل کھیلا تھا، ورنہ کوئی ملک آیا تھا نہ وحی نازل ہوئی۔ جس وقت تخت شام سے یہ آواز اٹھ رہی تھی، اس وقت
حسین نے قربانی دی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک. اگر اس وقت حسین مظلوم نے اپنی قربانی نہ دی ہوتی تو آج واقعاً ختم نبوت کا نظریہ ختم ہو جائے, عقیدہ ختم ہو جائے. اصلاً صرف ختم نبوت کیا, نبوت ہی کا عقیدہ ختم ہو جائے. نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہی مستشرقین کا نظریہ, اورینٹلسٹ حضرات کا نظریہ, مغربی دانشوروں کا نظریہ کہ صاحب یہ نبوت جو ہے یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھی. وہ ہر چیز کو سیاسی اور اقتصادی عینک لگا کر دیکھتے ہیں, سیاسی اور اقتصادی تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں. وہی بات خود مسلمانوں کی حکومت کا سربراہ کہہ رہا ہے. اور اس موقع پر حسین نے قربانی کی, اور قربانی کا ہر قدم حقیقت نبوت کو نمایاں کرتا ہے. ہر قدم. بس آپ بیدار ہیں, اور اس لیے چند فقرے عرض کروں گا. میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا مگر آپ کی آنکھیں آنسو برسائیں گی. نبوت کی اساس کیا ہے؟ وحی. وحی کی قسمیں کتنی ہیں؟ خواب بھی اس میں سے ایک قسم ہے. فرشتے کے ذریعے سے وحی آتی ہے, وہ بھی ایک قسم ہے. کوئی ایک قسم یہ بھی ہے کہ نہ فرشتہ آئے نہ خواب ہو, کسی بھی حجاب سے آواز آ جائے, کسی شجر سے آواز آ جائے. جناب موسیٰ پر وحی نازل ہوئی, ایک درخت سے آواز آ گئی. وحی کی قسم. یہ آئندہ تقریروں میں یہ باتیں آئیں گی. اور پھر وحی کا کام کیا ہے؟ انسان کو عالم غیب سے جوڑ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عالم غیب سے جوڑ دے. شہود و غیب کے اتصال کا نام ہے نبوت. تو اب حقیقت وحی, حقیقت نبوت, اتصال بالغیب, اخبار بالغیب, غیب کی خبر دینا, آئندہ سے ہوشیار کرنا, حقائق سے, آئندہ آنے والے حقائق سے باخبر کرنا نبوت کا کام ہے نا. اب دیکھیے تاریخ کربلا ہے, نہضت حسینی, انقلاب حسینی, قیام حسینی. اس کی تاریخ پڑھیں, ایک ایک سطر, ایک ایک کلمہ. تخت ظلم پر آنے والے جابر نے عرش عدل پر متمکن معصوم سے بیعت طلب کی جو ممکن نہ تھی. طلب بیعت کے جواب میں انکار بیعت, انکار بیعت کے نتیجے میں سلسلہ ابتلاءات کا, مدینے کو چھوڑنا. عربی کی ایک کتاب ہے نا النہضۃ الحسینیہ, اس کے مؤلف مجتہد تھے اور بہت عظیم المرتبہ عالم تھے. انہوں نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا, لکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کی زندگی میں سب سے سخت رات شب عاشور تھی, مگر ان کا جملہ ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین کی زندگی میں وہ رات بھی شب عاشور سے کم سخت نہ تھی جس رات حسین نے مدینے کو چھوڑا.
مدینے کو چھوڑا ہے وہ رات شب عاشور سے کم ہے. یہ علامہ شہرستانی کا نظر صاحب النحو الحسینیہ. اور اب اس رات ہوا کیا ہے؟ حسین نانا کی قبر پر دیکھیے نبوت سے اتصال پیدا ہے. نبوت حسین نانا کی قبر پر گئے کئی بار گئے, ایک بار نہیں کئی بار. دیکھیے رسول نانا ہے, حسین نواسے ہیں. یہ جملہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے, آپ سب کا تجربہ ہے. انسان کتنا ہی بوڑھا ہو جائے, کتنا ہی بڑا ہو جائے, جب تک اس کی ماں زندہ رہتی ہے, اس کا باپ زندہ رہتا ہے, اسے سکون ہی ملتا ہے ماں کی آنکھوں میں. اگر انسان سعادت مند ہے, اگر انسان سعادت مند ہے, اگر انسان سلیم الطبع ہے, اگر انسان صاحب قلب سلیم ہے, اگر انسان صاحب فکر مستقیم ہے, تو اس کو سکون ملتا ہے ماں کی آواز, چین آ جاتا ہے باپ کے پاس بیٹھ کر. اور اگر بزرگ ہے, کوئی دادا ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی ہے, ان کے پاس بیٹھ کر بہت چین ملتا ہے, سکون ملتا ہے. اور آج دنیا میں جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو ماں بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, نانا بھی نہیں ہے. اس لیے یہ فطری بات ہے, بار بار اس اضطراب میں, اس پریشانی میں, اس مصیبت کی گھڑی پر حسین جا کہاں رہے ہیں؟ نانا کی قبر. مورخین نے لکھا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ پیغام حسین حاضری دی, اور تیسری مرتبہ 27 اور 28 رجب کی درمیانی رات آخری پہر حسین نانا کی قبر پر سر رکھ کر سو گئے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, حسین کوئی سوتا ہے, پریشانی میں کوئی سوتا ہے, مگر نہیں, یہ حسین ہے جو کبھی نانا کے سینے پر سوتے تھے, یہ حسین ہے جنہیں کبھی نانا کے پشت پہ قرار ملتا. اس لمحے میں حسین تعویذ قبر پر سر رکھ کر, رخسار رکھ کر روتے ہوئے سو گئے. اب سرکار سید الشہداء خود بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نانا آئے ہیں, نانا کے ساتھ فرشتوں کی فوج ہے, ملائکہ ہے, اور نانا نے جملہ کیا کہا؟ یا حبیبی یا حسین, اے میرے چہیتے میرے حسین, کانی اراک معملا بالدماء, بیٹا میں تجھے خون میں لہو لہان دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. یہ نبوت مصطفیٰ ہے جو باخبر کر رہی ہے حسین, پہلے سے باخبر ہے, مگر پھر جزاکم اللہ اجرکم علی اللہ. جناب سید الشہداء فرماتے ہیں تو اسی خواب میں میں نے کہا یا جدہ, اے نانا, اب مجھے دنیا میں جانے کی کوئی حاجت نہیں, بس اسی وقت آپ مجھے اپنی قبر میں لے لیں, اپنے سینے پر سلا لیں, اب مجھے دنیا کی طرف واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت نانا نے
کس کس کو رخصت کیا، کس کس سے رخصت ہوئے، کس کس نے حسین کو رخصت کیا، کس انداز میں، پھر دلائل نبوت اور دلائل اور برکات نبوت سے متعلق یہ بات، جن بزرگوں سے رخصت ہوئے، زندہ بزرگوں سے، ان میں ایک جناب ام سلمہ بھی، جناب ام سلمہ، جن کو جناب امام حسین یا امہ کہہ کر خطاب کیا کرتے، اے مادر گرامی، اے مادر گرامی، یا امہ، یا امہ۔ آئیں جناب ام سلمہ خود تشریف لائی ہیں امام حسین کے پاس اور کہتی ہیں بیٹا تم اس سفر پہ نہ جاؤ۔ امام نے فرمایا کیوں مادر گرامی کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا کی زبانی سنا کہ تم کربلا کی سرزمین پر قتل کیے جاؤ، اس لیے میں چاہتی ہوں تم سفر پہ نہ جاؤ۔ امام نے اس وقت وہی جملے دہرائے جو پیغمبر سے خواب میں سنے اور جو آپ نے مکے سے رخصت ہوتے وقت خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، یا امہ، اے مادر گرامی، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی ابھی اپنی تربت بھی دکھا سکتا ہوں۔ بس آخری جملہ ہماری امام بارگاہوں میں، ہمارے امام باڑوں میں، ہمارے حسینیوں میں جب یہ امام بارگاہ سجی جاتی ہے نا، عالم سجے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ روضہ حسین کی شبیہ رکھی جاتی ہے، اور شروع سے یہ روایت تھی کہ خاک شفا جو کربلا سے لوگ لاتے ہیں وہ خاک شفا اس میں رکھ دیتے تھے اور اس کا نام ہوتا تھا تربت، تربت۔ اور جب روز عاشور جلوس اٹھتا ہے، اس جلوس میں جو تعزیہ لاتے ہیں اس تعزیے کو کہتے تھے امام کی تربت آ رہی۔ تربت کا لفظ یاد رکھیے، یہ رسمیں نہیں ہیں، جائیے اور حدیث کی کتابوں میں پڑھیے پیغمبر کی زبان مبارک سے کتنی مرتبہ لفظ تربت ادا ہوا۔ پیغمبر نے کہا جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے دیکھا کہ میں حسین کو پیار کر رہا ہوں، تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے اس نواسے کو بہت چاہتے ہیں؟ ہاں میرے بھائی جبرائیل میں بہت چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو قتل کرے گی، اور اس کے بعد جبرائیل نے کہا آپ چاہیں تو میں اس کی تربت بھی آپ کو لا کر دے دوں، اور جبرائیل نے کربلا کی خاک لا کر پیغمبر کو دی اور اس کو کہا گیا تربت، اعطانی جبرائیل من تربت الحسین، حسین کی تربت۔ وہ تربت حسین جناب پیغمبر نے ام سلمہ کو دی اور خود حسین نے چلتے وقت ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹھی خاک اٹھائی اور جناب ام سلمہ کو دی اور کہا یہ میری تربت ہے رانی، اور جب یہ خون ہو جائے تو سمجھیے گا حسین شہید ہو گئے۔ ہمیں علوم قرآن اور معارف علم سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں توحید کے پرچم کے تلے امت خاتم النبیین میں شمار فرما، پروردگار امت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈال دے، اور معبود انسانیت کا مداوع فرما، اپنے ولی آخر کو علم وقور عطا فرما، اور ہمیں ان کے ہم رکاب دشمنان دین و دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کی توفیق کرے۔ ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔